السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، دنیا میں پیدا ہو جانے کے بعد ایمان کا مل جانا زمین اور آسمان سے بھی بڑھ کر افضل ہے، کیونکہ ایک انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، پانی پلاتا رہے، کھانے کھلاتا رہے، غریبوں کی مدد کرتا رہے، یتیموں کی کفالت کرتا رہے، اس کے باوجود بھی اس کے پاس ایمان جیسی دولت نہیں ہے، تو پھر اس کا فیصلہ جنت میں کرنا ناممکن ہے۔ ایک آدمی ہے ساری زندگی گناہ کرتا رہا، نہ خرچ کیا، نہ اخلاق والی زندگی گزاری، اس کے باوجود اس کے پاس کہیں نہ کہیں دل میں ایمان کی دولت ہے، تو پھر مانا جائے گا اسی ایمان کی بنیاد پر یہ جنت میں جائے گا۔ آپ پوچھو گے کیسے؟ ایک آدمی ساری زندگی اچھے کام کرتا رہا لیکن ایمان ہی تو نہیں تھا، بس پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن ایک آدمی کے پاس ساری زندگی بدکاریاں، گنہگاریاں، بے نمازی کی حالت سب ہے لیکن ایمان ہے، لیکن یہ جنت میں جا رہا ہے۔ آپ پوچھو گے کیسے؟ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ 10 20 100 زیرو لگا لیں، ان زیرو سے پہلے کوئی گنتی نہیں ہے تو زیرو کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایک لگایا، اس کے بعد ایک زیرو لگایا تو 10 روپے بن گئے، 2 لگایا تو 100 روپے بن جاتے ہیں، 3 لگایا تو 1000، 4 لگایا تو 10,000، بنتے نہیں بنتے۔ اگر وہ ایک ہٹا دے تو، اگر وہ ایک ہٹا دے یا 2 ہٹا دے تو کیا زیرو کی اہمیت رہے گی؟ تو ایسے ہی صدقے، خیرات، شادیوں میں ساتھ دینا، اخلاق والی زندگی گزارنا، نہ کچھ بھی اچھے کام کر لے ایک آدمی، ایمان نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر یہی ایمان ہے، ایک ہے، زیرو نہیں ہے، زیرو ہی نہیں ہے، ایک ہے، تو پھر وہ ایک تو کم سے کم ہے، اور اس ایک چیز کی بنیاد پر تمہیں جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے کلام میں ارشاد ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جو شخص اللہ کی راہ میں دیتا رہا اور تقوی والی زندگی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اچھی بات کو تصدیق کر لی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے آسان کر دے گی آسانی کی چیزیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے کنجوسی کی، بخالت کی اور اپنے آپ کو بچائے رکھا، کچھ دیا نہیں، استغنائیت کی زندگی گزاری، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اچھی بات کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کی مشکل کی جو تنگ والی جو زندگی ہے وہ ہم بنا دیں گے، اس کی راہ آسان کر دیں گے۔ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے،
کون سا مہینہ؟ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس میں بہت ساری جو بیماریاں ہیں نا، میں ایمان کی بات اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ بے ایمانی تک پہنچنے کے ذریعے بہت ہماری امت میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا مسلمان ایک گھر پر کوا جو بیٹھتا ہے اس سے بھی اسے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا مسلمان اگر بلی اس کے سامنے سے گزر جاتی ہے تو اس سے بھی اسے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا مسلمان اگر کسی کے گھر میں بیوہ عورت کے رہنے کا علم ہوتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرتا ہے، ایسی عورت کو شادیوں میں بلانے سے ڈرتا ہے، اچھی اچھی خاص الخاص مجالس میں اسے جمانے سے ڈرتا ہے۔ کیوں بھائی ڈر؟ کس لیے؟ کیا تمہیں کوا نوچ دے گا؟ کیا تمہیں بلی کھا جائے گی؟ کیا بیوہ عورت اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی بھی برباد کر دے گی؟ نہیں ہے۔ کسی عورت کا شوہر اگر انتقال کر جاتا ہے تو یہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ اگر کسی بیوہ کو منحوس کہتے ہو تو اللہ کی مرضی کو منحوس کہہ رہے ہو، یہ مطلب ہے۔ اگر کسی کے گھر پہ کوئی جانور گھگو بیٹھ گیا، کوا بیٹھ گیا، تو لوگ کہتے ہیں یہ منحوس ہے، تو پھر مرضی اللہ کی ہے کوا بیٹھنے پر۔ مرضی کس کی ہے؟ تم اللہ کی مرضی منحوس کہہ رہے ہو۔ اسی لیے فرمایا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے پر ایمان میں داخل ہو، اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے ایمان کو جگاؤ، احساس آخرت کی فکر لگاؤ۔ کچھ عربی، کچھ دیہاتی لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجلس میں آ کر کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا تم ابھی ایمان لے کے نہیں آئے، بلکہ یوں کہو تم اسلام لے کے آئے۔ ایمان اسلام میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایمان اسلام قانون ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ اسلام قانون ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ اللہ نے جو ہمیں کلمہ دیا ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ نے اپنی خاص سکونت، خاص رحمت، تحمل کی صلاحیت اپنے رسولوں پر نازل فرمائی، اپنے مومن بندوں پر نازل فرمائی۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کلمہ طیبہ پر جمایا مسلمانوں کو۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور یہ اس بات کے مستحق بھی تھے، حقدار بھی تھے، وَأَهْلَهَا، اور اس کے اہل بھی تھے۔ اسی لیے اللہ نے کلمے والی دولت دی ہے۔ اور ایک کلمے والی دولت کو یقینی بنانے کے لیے محنت کرنا، نہیں کریں گے نہیں بنے گا۔ سب مومن بھائی ہیں، لیکن ان میں بھی کچھ مومن بھائیوں کا ایمان اونچا ہے، کچھ مومن بھائیوں کا ایمان نیچا ہے۔ کیسے؟ حضرت کیا تمہیں کچھ مومن بھائیوں کے ایمان کو بڑا بول ڈلے، کہتے کہ مومن بھائیوں کو چھوٹا بول ڈلے۔ کیسے؟ بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا میں۔ اگر مومن بھائی کا ایمان اونچا ہوتا تو وہ 5 وقت کی نماز کو برابر آ جاتا، کیونکہ اس کا ایمان اسے سونے نہیں دیتا، اعمال پہ جڑ جاتا۔ ایمان مضبوط ہوتا تو سامنے کچھ غلط کام ہو رہا ہے تو روکتا وہ۔ ایمان کی مضبوط ہونے کی دلیل ہے، پہلا درجہ ہے تم ہاتھ سے روکو، دوسرا درجہ ہے تم زبان سے روکو، نہیں تو کم سے کم دل میں اس کی برائی کو تو لاؤ، یہ غلط کام ہے۔ ایمان کے درجے ہیں یہ۔
ایک کوے کے بیٹھنے کو نحوست سمجھتے ہو، ایک بیوہ گھر میں رہنے کو نحوست سمجھتے ہو، ایک بلی کے آڑے چلے جانے سے نحوست سمجھتے ہو، ایک گھر پر گھگو بیٹھتا ہے تو نحوست سمجھتے ہو، خود فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہو، اپنے گھر کی نحوست کو تو سمجھو۔ گھر میں نحوست ہے نا، بے نمازی ایک بے نمازی سے 40 گھروں تک اس کی نحوست پھیلتی ہے۔ کوا، گھگو، لومڑی، بلی، کتا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اسے نحوست مت کہو، اسے منحوس مت کہو، یہ اللہ کی پیاری مخلوق ہے، اس سے بھی ہمیں کہیں نہ کہیں فائدہ ہے۔ کتا گلیوں کی غلاظت کھاتا ہے، حقیقت میں وہ ہمیں پاک کر رہا ہے۔ کوا بھی غلاظت کھاتا ہے، حقیقت میں وہ پاک کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں فائدہ ہو رہا ہے۔ بات کو سمجھنے کی ذرا کوشش کریں۔ یہ تمام خرابیاں اس وقت آتی ہیں جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ گاڑی میں پیٹرول فل ٹینک ہے، آپ کو بھروسہ ہو جاتا ہے کئی کلومیٹر کی مسافت کو طے کی جا سکتی ہے، پیٹرول ہی نہیں ہے تو پھر کیا بھروسہ کریں گے آپ؟ تو ایمان بھی ایسا ہی ہے، فل ٹینک بناؤ ایمان کو، جس سے آپ بھروسہ کر سکیں کہ کئی کلومیٹر کی مسافت کو میں طے کر سکتا ہوں۔ اس پر تم اعتماد کر سکتے ہو کہ میری 5 نمازیں چھوٹ نہیں سکتی، اس پر تمہارا اعتماد ہوگا کہ میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا۔ ایمان اگر آپ کا فل ٹینک ہے، اسی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرو، ایمان اگر آپ کا فل ٹینک ہے تو پھر آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلے گا، آپ کے دل و دماغ میں دھوکے والی سازشیں پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اگر ایمان آپ کا فل ٹینک ہے تو فل ٹینک بناؤ۔ سب کے جیب میں پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے اپنی گاڑی فل ٹینک ہونی چاہیے، فل ٹینک رکھو تاکہ بار بار پیٹرول پمپ پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے عقائد کو درست کرو ایمان کی روشنی میں۔ صحابہ نے ایمان کی روشنی سے عقائد کو درست کیا، اپنے عقائد کو درست کیا، اپنے ایمان کو بڑھایا، اور اللہ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات کو ذکر کیا تاکہ آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جو 7 پادریاں تھے، اس کے ساتھ جو راہب تھے، وہ جادوگر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے سانپوں کے درمیان میں گر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، اب یہ تمام کے تمام جادوگر ہیں جو اپنے رسیوں کو پھینکے سانپ بن گئے، تمام سانپوں کے بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گر گئے۔ اب آپ عقل سے پوچھیں گے تو عقل یہ کہے گی کہ موسیٰ تم اسے کو پکڑو، جو پہلے سانپ آئے گا اس کی منڈی کو مار۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عقل سے کام نہیں لیا، اللہ کے حکم سے کام لیا۔ انا القی عصاک، اپنے عصا کو زمین پر ڈالو، بڑا سانپ بن گیا۔ میرے دوستوں، میں نے پچھلی جمعہ بھی کہا، حالات اللہ کے احکام کی وجہ سے بدلتے ہیں، حاکموں کی وجہ سے نہیں بدلتے۔ اللہ کے احکام، اللہ کا حکم، اللہ کی فرمائش پر حالات بدلتے ہیں، میرے اور آپ کے کہنے سے بھی نہیں بدلتے، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی نہیں بدلتے، احکام سے بدلتے ہیں، حکام سے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آنکھوں کی نظروں سے فیصلہ نہیں کیا، دل کے کانوں سے سنا اللہ کا کیا حکم ہے، دشمنوں کے بیچ میں گھر کر بھی۔ اور یہ واقعہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے، قرآن کا واقعہ ہے، یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہی ہوئے تھے، تمام کاہنوں نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اس وقت جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ فرعون کو قتل کر دے گا۔ فرعون نے تمام بچوں کو تلاش کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم جاری فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا کہ تم موسیٰ کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اگر تمہیں ڈر ہے نا فرعون کے قتل کر جانے کا، فرعون کے قتل کا حکم صادر ہونے کا ڈر ہے، سمندر میں پھینک دو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔
ولا تخافی ولا تحزنی، خوف کھانے کی، ڈر کھانے کی ضرورت نہیں، غم زدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں کہ میرا بیٹا سمندر میں چلا گیا۔ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، فرمایا یہ دوبارہ تمہارے ہی پاس لوٹ کر آئے گا، ہم لوٹائیں گے تمہیں، دوبارہ تمہارا بچہ تمہارے ہی پاس آئے گا، اس وقت کا تقاضا ہے تم اس بچے کو سمندر میں پھینکو۔ آزمائش، ایک نبی کو اپنی ماں کے ساتھ آزمائش، دودھ پیتے بچے کو صندوق میں ڈال کر سمندر میں پھینکنے کی آزمائش، پھینکتی ہمیں بھی تمہیں، جند ارادہ تو بھی ہوتا ہے، کہیں سے بھی کام کرتے عقل، اپنے بچے کو پھینکنے کی عقل کام کرتے نہیں، آزمائش۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ماں نے یہ سوچا ہوتا کہ میں اپنے بچے کو کسی غار میں جا کر حفاظت کروں، کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، سمندر میں پھینکنا ہے، اور اللہ نے تسلی بھی دی، تو تسلی سے رہ، سکون سے رہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، دوبارہ ہم اس بچے کو تمہارے ہی پاس لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسے ہم رسول بنائیں گے۔ اسے بہت بڑا کام ہے، نبوت کا، رسالت کا کام ہے، اور یہ واقعات ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں، کلمہ طیبہ کی حقیقی یقین کو یہ واقعات ہمیں تازہ کرتی ہیں، کرتے نہیں کرتے بھائی؟ تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہے حالات کی وجہ سے، حالات جو ہے وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی وجہ سے نہیں بدلتے، میرے اور تمہارے عمل سے بدلتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، پاک کلمات اللہ کے پاس چڑھتے ہیں اور عمل صالح سے انسان کو بلندی ملتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر، سامنے سمندر ہے۔ لوگ پوچھے انا لمدرکون، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم پکڑے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، وہ اتنی تیزی سے ہتھیار کے ساتھ آ رہا ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرا ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے۔ فانفلق منها فکان کل فرق کالطود العظیم، 12 راستے بن گئے۔ اللہ نے کہا ان اضرب بعصاک البحر، سمندر پہ عصا مارو۔ یہ سب قرآن کے واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے کہ کیا کرنا ہے تو قوم یہی کہتی ایک ہی عصا ہے، ایک ہی تنکے کا سہارا ہے، اس سے پہلے عصا کو اٹھاؤ اور فرعون کی منڈی توڑو۔ عمل نہیں کیا اور پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اضرب بعصاک البحر، موسیٰ تمہاری عقل سے بھی باہر ہے یہ، تم اس عصے کو سمندر پر مارو۔ ادھر بھی نہیں سوچا ادھر بھی نہیں سوچا، سمندر پہ مار دیا، 12 راستے بن گئے۔ اور پانی کی صفت یہ ہے، پانی کی کیا صفت ہے؟ جہاں ڈالو وہ اپنی سطح پہ باقی رہتا ہے۔ آپ سوئمنگ پول بناؤ، آپ ہاؤس بناؤ، آپ تالاب کی شکل اسے دے دو، آپ پانی اپنی سطح کو کبھی ختم نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کے حکم سے 12 راستے بن گئے، پانی اپنی صفت کو بھول گیا، پانی اپنے اوصاف کو بھلا دیا اللہ کے حکم سے، 12 راستے بن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پار کر گئے۔ امتحان تھا، آزمائش تھی۔ ایک مقام پر گئے، لوگوں کو پانی کی بہت پیاس لگی، لوگوں نے کہا پانی کی شدید سے شدید پیاس لگی ہے، کیا کیا جائے؟ اور ایک ہی عصا تھا، اگر لوگوں سے پوچھتے تو لوگ کہتے زمین کھودو، کنواں بناؤ، پانی نکلے گا، جتنا مل جائے لوگوں کی پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ عصے کو پتھر پر مارو، ان اضرب بعصاک الحجر، پتھر پر مارو۔ تو لوگ کہے موسیٰ علیہ السلام یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک ہی لاٹھی ہے، ایک ہی عصا ہے، یہ تو ٹوٹ جائے گی، یہ بھی تو آخری سہارا ہے ہمارا۔ لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے تم پتھر پر مارو، چشمہ نکل گیا۔
یہ سارے واقعات ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں، اس لیے تازہ کرتی ہیں، اسی ایمان کی بنیاد پر تمہیں جنت میں بھی جانا ہے، اسی ایمان کی بنیاد پر تمہیں جہنم سے بھی بچنا ہے۔ اب ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے، میرے بھائی کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اور جو میں نے خطبے کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے اللہ کے لیے دیا اور تقوی کی زندگی اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اچھی بات کو تصدیق کر لی، مان لیا، یعنی نبی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو دعوت پہنچ رہی ہے اس کو مان لیا، تو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے راستے کو ہم آسان کر دیں گے، اس کی تنگی کو ہم دور کر دیں گے، آسانی پیدا کر دیں گے۔ اور علماء اکرام فرماتے ہیں یہ آیت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے بہت دیا، انہوں نے جتنا دیا اتنا کسی نے نہیں دیا، انہوں نے جو اللہ رسول کے لیے کیا تاریخ گواہ اتنا کسی نے نہیں کیا، نہیں کرے گا۔ ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے رسول نے پوچھا، ابوبکر تم کیا لے کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر کا جواب تھا، اے اللہ کے نبی، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، یہاں پر جو کچھ تھا وہ سب لے کے آیا ہوں، جتنا لگایا اتنا کسی نے نہیں لگایا۔ خدا کے لیے دینے میں پیچھے ہٹنے والوں، جیب میں جما کر بینک میں ٹھوس کر رکھنے والوں، اور اسی کو کامیابی سمجھنے والوں، تھوڑا دل کے کانوں سے سمجھنے کی کوشش کرو، جتنا تم دو گے اتنا تمہیں اللہ دے گا۔ انفق ما فی الجیب یاتیک من الغیب، ایک محاورہ ہے، جو جیب میں ہے نکالو غیب سے آئے گا، جو جیب میں ہے نکالو وہ غیب سے آئے گا تمہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ ابھی تینوں واقعے سن لیا آپ نے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا ذرہ برابر بھی محتاج نہیں ہے، اس لیے نہیں کیونکہ ساری غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی تمام چابیاں اسی کے پاس ہیں اور وہی جانتا ہے کیا ہے، وہی جانتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اتنا مضبوط کرو ایک چور کو اپنی چوری سے پیچھا کر دے، ایک جھوٹے کو جھوٹ چھڑوا دے، ایک دھوکے باز کو دھوکے بازی سے باز کروا دے، اتنا مضبوط کرنا ہے ایمان۔ اگر چھوٹی سی ایک سورہ عصر کو اٹھا کے دیکھیں گے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کامیابی کن چیزوں میں ہے؟ 4 چیزوں میں بتایا۔ حقیقت میں اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے 4 چیزیں بتائی، ورنہ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، وہ ایمان۔ اگر ایمان آپ کا درست ہے، صحیح سالم ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، تو پھر عمل بھی صحیح ہو جائے گا۔ اگر آپ کا ایمان صحیح ہے تو آپ حق پر رہیں گے، اگر آپ کا ایمان صحیح ہے تو آپ صبر کریں گے۔ یہ 3 چیزیں اس لیے بتائی کیونکہ آپ انسان ہے نا، انسان کو ایک بات سمجھنے کے لیے 10 باتیں بولنا پڑتا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ یہاں کرے سے بات سمجھ میں نہیں آتی کر کو بول کو وہاں جا کو پوچھتا بیچارہ، انہیں ایک الگ سے رقم سے سمجھاتی، انہوں الگ رقم سے سمجھاتی۔ انسان کی فطرت ہے، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تو 10 باتیں کرنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے، اللہ کو بھی معلوم ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ایمان کے بعد عمل صالح کے بعد حق بات کے بعد صبر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ 4 چیزوں کا مجموعے کا نام ہی ہے ایمان۔ اگر یہ ایمان اعلیٰ سطح کا ہے تو پھر جنت میں درجات بھی آپ کے اعلیٰ سطح کے، اور دنیا میں بھی آپ کے کام غیب سے ہو جائیں گے۔ بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اور عملی نمونہ پیش کرو، عملی نمونہ پیش کرو۔ عملی نمونہ پیش کریں گے ضرور آپ کو کامیابی ملے گی۔ میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک صحابی خستہ حال میں بھوکے پیاسے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار گوہر بار میں تشریف لائے، بہت بھوکے تھے، بہت پیاسے تھے۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع دی کہ فلاں صاحب بہت بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے چند ساتھیوں کو اپنے گھر میں بھیجا، جاؤ گھر میں کچھ ہے تو لے کے آؤ، لیکن کچھ نہیں ملا۔ جب اللہ کے رسول کے گھر خالی تھا، کچھ نہیں ملا،
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی مجلس میں اعلان فرمایا، کون ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو ایک انصاری صحابی نے ہاتھ اٹھایا، جبکہ ان کے گھر میں بھی صرف بچوں کے کھانے کی خاطر کھانا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ ہاتھ اٹھا دیا، اللہ جانے گھر میں کیا ہے۔ وہ صحابی کو رات کے اندھیرے میں لے کر گئے۔ میں کئی بار یہ واقعہ سنا چکا ہوں، لیکن جب بات ایمان اور احساس کے ساتھ ساتھ عملی نمونے کی فکر کی آتی ہے تو یہ واقعہ سنانا پڑتا ہے۔ صحابہ کا ایمان تھا، لیکن عملی نمونہ بھی انہوں نے پیش کیا ہے۔ بس ایمان ہے، تقویٰ ہے بول کے نہیں تھے، عملی نمونہ بھی پیش کرے۔ لے کے گئے، بیوی سے گزارش کی، کچھ کھانا ہے جو کچھ گھر میں لا کے دسترخوان پہ رکھو۔ انہوں نے کہا جہاں پناہ، گھر میں تو صرف بچے بھوکے تھے، بچوں کو کھلانے کے خاطر کھانا تھا، ورنہ میں بھی پیٹ بھر کر نہیں کھا سکتی تھی، اتنا ہی کھانا تھا، کیا کروں؟ انہوں نے کہا بچوں کو کچھ بہلا کر کھلا کر تم سلا دو، پھسلا کر بہلا کر سلا دو، اور رات کا اندھیرا ہے، کھانا لا کے پیش کرو، چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دو۔ میں کھانا کھانے کی طرح ایکشن کروں گا، ایکٹنگ کروں گا، یا ایسی حرکت کروں گا کہ سامنے مہمان کو پتہ چلے کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، اور مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ مہمان تو پیٹ بھر کے کھا گئے، سو گئے۔ صبح کو فجر کی نماز میں آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ۔ حضور نے پوچھا رات کیسے گزری؟ کیونکہ آیت نازل ہو چکی تھی اللہ کے رسول کے سینے پر، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنے والے، جبکہ خود کے گھر میں فاقے ہوں، بھوکے ہوں، تب بھی دوسروں کا خیال رکھنے والے۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے، انہوں نے صرف کہہ کر نہیں کہا، بول کر نہیں چھوڑا، عمل کر کے بھی پیش کیا، عمل کر کے بتائے صحابہ۔ بھوک کا تو کیا معلوم، روزہ رتینہ فل دوپہر کو 2 بجے 3 بجے معلوم ہوتی ہے، بھوک کا تو کیا چیز کرو۔ ٹائم پہ ہمیں کھا رہی، ٹائم پہ ہمیں پی رہی، ٹائم پہ ہمیں سو رہی، ٹائم پہ خدا کی انگنت نعمتیں۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کیا اللہ نے ہماری ذات پر، بڑا احسان ہے کہ ایمان دیا، بن مانگے ایمان دیا، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ ورنہ ہم بھی کہیں کسی بت کے سامنے جھک رہے ہوتے، ہم بھی کہیں کسی درخت کے سامنے سو رہے ہوتے، ہم بھی کسی پتھر کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہوتے۔ اللہ نے کہا، سمجھایا کہ یہ سب معبود نہیں ہے، تم میرے سامنے جھکو، ایمان دیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ ہم نے اسے کتنا بچایا ہے اور کتنا کھویا ہے، کتنا بچایا ہے اور کتنا کھویا ہے، کتنا بنایا ہے اور کتنا بگاڑا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنا بچایا ہے اور کتنا کھویا ہے، کتنا بنایا ہے اور کتنا بگاڑا ہے، یہ سوال ہے۔ بگاڑا تو بہت ہے، بگاڑا تو بہت ہے، بنانے کی بات تو بات کی ہے، بگاڑا تو بہت ہے۔ نماز چھوڑ کر سوتے رہے، ایمان کو بگاڑا۔ دھندوں میں جھوٹ بولتے رہے، ایمان کو بگاڑا۔ رشتہ داریوں میں نا اتفاقی ڈالتے رہے، اپنے ایمان کو بگاڑا۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے رہے، اپنے ایمان کو بگاڑا، اپنے اخلاق کو بگاڑا۔ اگر ایمان ہی درست ہو جاتا، ماں باپ کی جگہ ماں باپ ہوتے، بچوں کی جگہ بچے ہوتے۔ اگر ایمان درست ہوتا تو پھر دھندوں کی جگہ صحیح دھندے ہوتے، اور ایک غیر مسلم مسلمانوں کے دکانوں کے اڈوں پہ آ کر آج بھی وہی بھروسہ کرتا جو 1400 سال پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان تاجر کی کیا حیثیت تھی، آج بھی وہی حیثیت ہوتی۔ گر اس لیے گئی ہے کیونکہ ہمارا ایمان بگڑ چکا ہے، گر چکا ہے۔ ایمان ہوتا نا، ورنہ گھوٹالے نہ ہوتے، ایمان ہوتا نا، سکھ ہوتا، دکھ نہ ہوتا کسی کے دل پر۔ تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، چلنا پھرنا نہ چاہے تو کانٹے ہزار ہیں۔ بات کو ذرا سمجھنے کی فکر کریں، سوچنے کی فکر کریں، اپنے اندر آخرت کا احساس کو لانے کی فکر کریں، یا تو یوں تو آنن فانن ہمارا وقت تو گزر جائے گا۔ ایک مسافر کا ٹرین میں کتنا وقت گزر سکتا ہے، ایک بڑے مسافر کا فلائٹ میں کتنا وقت گزر سکتا ہے، ایک جہازی کا جہاز میں کتنا وقت گزر سکتا ہے،
ایک درخت کے نیچے سکون پانے والے انسان کا کتنا وقت گزر سکتا ہے، آپ اندازہ لگا لیے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہماری موت ہمارے پیچھے منڈلا رہی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہمیں موت کا فرشتہ آ کر دستک دینے کو تیار ہے، بس اللہ کا حکم ہو جائے۔ کتنی دیر لگ جائے گی، گارنٹی وارنٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں پر ہماری زندگی کے لیے۔ اس لیے ایک بات کلمے کی دولت سے، کلمے کی دولت سے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے دیا اس نے پاکیزگی کو حاصل کر لیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، پاک بات کو، اچھی بات کو حاصل کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے نکال دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اس بات کی فکر کرنا ہے ہم لوگوں کو، بھائی بھی الگ نہیں، تمہیں بھی الگ نہیں، تمہیں بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، تمہیں بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، آپ کو بھی ایک ہی قرآن، مجھے بھی ایک ہی قرآن، آپ کو بھی ایک اللہ، مجھے بھی ایک اللہ، آپ کو بھی ایک ہی چک نبی، مجھے بھی ایک ہی چک نبی جی۔ لیکن فکر اس بات کی ہو کہ ہم سب مل کر ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جس میں ہم اپنا ایمان مضبوط کریں۔ ایمان ہی سب سے بڑا وعدہ بھی ہے، سب سے بڑا دعویٰ بھی ہے، اور سب سے بڑا ہتھیار ہے ایمان مسلمان کا، اور دوسری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، اپنا ایمان بنا لو بس۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ اس لیے اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہم تمام کو کلمے والی نعمت کو سمجھنے کی، اس کی حقیقت تک پہنچنے کی توفیق دے۔ اپنا ایمان کو بنائیں، اتنا مضبوط بنا لیں کہ مسجدیں بھر جائیں 5 وقت کی نماز میں۔ اپنا ایمان کو اتنا جگہ دیں اور اسے اتنا ماریں، اور ضمیر کو اتنا ماریں کہ تجھ سے کچھ بھی نہیں ہے، میرے اللہ سے سب کچھ ہے، میں جب اللہ کے سامنے جاتا ہوں تو اللہ میرے کام بناتا ہے، میں اللہ ہی کے سامنے جاؤں گا، اللہ میرے کام بنائے گا۔ اتنا اپنے ضمیر کو بنانے کی کوشش کریں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہوں گا، 1400 سال پہلے وہی مسلمان تھے، آج بھی وہی مسلمان ہے، ان کا بھی وہی قرآن تھا، ہمارا بھی وہی قرآن ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے 1400 سال پہلے مسلمانوں کا ضمیر زندہ تھا، آج کے مسلمان کا ضمیر مر چکا ہے۔ اس لیے اس مردے ضمیر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، کریں گے نا بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ عمل کی توفیق دے۔